السلام علیکم ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پاکستان افیئر کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم ارائیول آف اسلام انڈیا کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور اسلام کیسے کنسولیڈیٹ ہوا، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہم کچھ فلاسفرز، کچھ ریفارمرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ ہندوستان کے اندر کی۔ اسلام کو جب بھی خطرات لاحق ہوئے تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں جو سب سے پہلا فلاسفر ہے وہ ہے شیخ احمد سرہندی، جن کو مجدد الافسانی بھی بولا جاتا ہے۔ یہ مجدد الافسانی ان کو کیوں بولا جاتا ہے اور شیخ احمد سرہندی نے کن سرکمسٹانسز میں سر اٹھایا اور کس طرح سے اسلام کے سروائیول کے لیے انڈیا کے اندر کام کیا، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، سب سے پہلے ہم جو شیخ احمد سرہندی صاحب ہیں، جن کو امام ربانی بھی بولا جاتا ہے، ان کی بایوگرافی تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ان کا نام دیکھا جائے تو ان کا نام ہے احمد الفاروق السرہندی، ان کا پورا نام ہے جو اصل نام ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور ان کا تعلق نقش بندی صوفی اسکالر سے ہے۔ یہ جو نقش بندی صوفی اسکالر ہے، اس کو خواجہ بقی باللہ نے دہلی کے اندر سٹارٹ کیا تھا۔ مجدد الافسانی ان کو ٹائٹل ملا تھا۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے ریوائیو کرنے والا، الف ثانی 1000 سال دوسرا ریوائیو کرنے والا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہر 1000 سال بعد ایک مجدد آتا ہے جو اسلام کو ریوائیو کرتا ہے، اور مجدد الف ثانی اس حوالے سے دوسرے مجدد تھے۔ ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، جو امام ربانی صاحب تھے، یہ انہوں نے ارلی ایجوکیشن اپنی سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس کے بعد بقی باللہ کی شاگردگی میں دہلی سے انہوں نے باقی اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد یہ سرہند لوٹے۔ سرہند میں انہوں نے کچھ ادارے قائم کیے اور اسلام کی تبلیغ وہاں پہ شروع کی۔ علامہ محمد اقبال ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہی واز دا گارڈین آف مسلمز فیتھ ان انڈیا whom God had given a timely warning۔ مسلمز آف انڈیا کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ ایک طرح سے ان کے ایمان کا گارڈین ٹھہرا شیخ احمد سرہندی۔ اچھا جی، ان کے دور کے اندر جو صورتحال تھی، اسلام کو جو خطرات لاحق تھے، ان کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ ان کے دور میں، ان کی مطلب کہ پیدائش ہوئی تو اس ٹائم پہ اکبر کی گورنمنٹ تھی ہندوستان میں۔ اکبر 1556 سے 1605 تک ہندوستان کے اندر رہا۔ اکبر کے دور میں کچھ ایشوز کریٹ ہوئے۔ وہاں پہ یونیورسل پیس کے لیے کچھ کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس یونیورسل پیس کے نام پہ اکبر نے ریلیجیس ایملگمیشن کا کام سٹارٹ کیا، تمام مذاہب کو آپس میں ملا دیا، ان کو املگمیٹ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہر مذہب کی اپنی جو ایک نیچر تھی، اپنی خاصیت تھی، وہ ختم ہونے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں انفیلیبلٹی ڈیکری کا سسٹم آپ کو نظر آتا ہے کہ جو حکمران کا آرڈر ہوگا وہ فل اینڈ فائنل ہوگا، اس کو کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی جگہ پہ، کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کے دور کے اندر ہی سورج، آگ اور اس طرح کی چیزوں کی عبادت ہونا شروع ہو گئی، اور وہ جو خود بھی تھا وہ حضرت مریم کے بت کی پوجا بھی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ نماز بھی پڑھتا تھا، اور اس طرح کے کئی مذاہب کو لے کر یکدم ہی وہ چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈکلائن کو اگر دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو علماء اسلام تھے وہ موسٹلی ورلڈلی اسکالرز بن کے دنیا داری کے لیے کام کرنے لگ گئے۔ جو ان کی اصل ایسنس تھی، جس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اس سے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو جزیہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، وہ جزیہ اکبر نے آ کے غیر مسلموں سے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کاؤ سلاٹر کی جاتی تھی، کاؤ ذبح کی جاتی تھی، اس کے اوپر بھی اکبر نے پابندیاں لگا دی۔ اس کے بعد سوشل ایملگمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اور ان اسلامک جو کلچرز تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ املگمیٹ ہونے لگ گئے، جس کی وجہ سے اسلام کی جو اپنی ساخت تھی وہ متاثر ہونے لگی۔
Sirhindi described as the era as one where Islam was suppressed, the Muslims were helpless, with mosques often neglected while non-Muslims rituals were celebrated at court. मीन के जो मुसलमानों के अकायद थे, जो मुसलमानों की इबादतें थी, उनको डिस्करेज किया जाता था, आज़ान का मजाक उड़ाया जाता था, मुसलमानों की जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनका मजाक उड़ाया जाता था। जबकि इसके बरक्स जो गैर मुस्लिमों की कुछ वैल्यूज़ थी उनको बादशाह के दरबार में बड़ा सराहा जाता था, उनकी इज़्ज़त की जाती थी। ये काम उस टाइम पे हो रहा था अकबर के दौर में, जो उसने दीन इलाही पेश किया था उसमें ये हो रहा था। अच्छा जी, ये जो सारा सिस्टम है जो इसने मज़हबों को मिलाने वाला काम स्टार्ट किया था, ये 1580s में अकबर ने स्टार्ट किया था, तो और इसको उसने नया नाम दिया था दीन इलाही का। अच्छा जी, इस दौर के अंदर एक और बहस चल रही थी वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद की। वहदतुल वजूद पहले चल रहा था, वहदतुल शहूद का कंसेप्ट तो शेख अहमद सिरहिंदी ने मेनली पेश किया वहदतुल वजूद को काउंटर करने के लिए। वहदतुल वजूद एक्चुअली क्या है और इसी दौर में क्यों इस्तेमाल होता रहा है? वहदतुल वजूद का कंसेप्ट इब्न अरबी ने सबसे पहले दिया था। इसका मकसद यह है कि क्रिएटर एंड क्रिएशन ये आइडेंटिकल है और सब कुछ जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है। ठीक है, सिंक्रिटिज्म इसको बोलते हैं। इसका रिजल्ट निकलता है कि हर चीज़ सिर्फ एक है, उसके अलावा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। इस अकीदे का इस्तेमाल करते हुए लोग, जो बादशाह था अकबर, वो तमाम मज़ाहिब को अमलगमेट कर रहा था। वो कहते सब कुछ खुदा है, सब कुछ एक ही है, कोई तफरीक नहीं है। उसकी बेस पे वो सबको एक ही जगह पे, एक ही यूनिटी में लाने की कोशिश कर रहा था। एक नया दीन इसके हवाले से उसने दीन इलाही के नाम से इजाद कर लिया था। जबकि वहदतुल शहूद इसके ज़रा ख़िलाफ़ है। वहदतुल शहूद का मतलब यह है कि जो ये दुनिया है ये असल में एक शैडो है, जो क्रिएटर है वो इससे अलग है। दुनिया एक शैडो है और जो क्रिएटर है वो अलग है। इस अकीदे की वजह से लोग शरीयत के साथ अडहेर हुए और उन्होंने एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अपनाई। इस हवाले से अकबर के इस दीन इलाही के फितने को कुचलने के लिए शेख अहमद सिरहिंदी ने फिर क्या किया? शेख अहमद सिरहिंदी ने एक तो मदारिस बनाए अपने सिरहिंद के अंदर, ताकि लोगों को असल इस्लाम की जो वैल्यूज है उनसे रोशनास करवाया जा सके। और इसके अलावा उसने कुछ मकतूब लिखे, कुछ खतूत लिखे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जिसको हम जिहाद कौली बोलते हैं, जो शेख अहमद सिरहिंदी ने मतलब स्टार्ट किया था। शेख अहमद सिरहिंदी ने जो खतूत लिखे थे, इनमें एक लिखा उसने खाने कानान को, एक दूसरा लिखा था खाने जहाने लोधी को, और इसके अलावा शेख फरीद बुखारी को, इसके अलावा जो उसका बेटा था अकबर का जहांगीर, उसको भी लिखे थे। ये जो लोग थे ये एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल लोग थे इंडिया के। इनको टारगेट करने का मतलब था कि इंडिया में होने वाले जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, जो न्यू रिचुअल्स आ गई थी जिनको मज़हब के नाम पे इस्तेमाल किया जा रहा था, वो असल में बिदात होती हैं। रिचुअल्स एट श्राइन्स पे जो डिफरेंट किस्म की जो रसूमात आ गई, इसके अलावा सूफियों का जो भंगड़ा था, इसके अलावा इंटर रिलीजियस मैरिजेस थी, डिफरेंट मज़हब के लोगों के आपस में शादियाँ थी, ये सब कुछ बिदत में आती है, बिदात में आती है। जबकि सुना क्या है, जिसको उस टाइम पे शेख अहमद सिरहिंदी ने दोबारा से लोगों को पढ़ने के लिए कंपेल किया। इसका मतलब यह है कि नबी वसल्लम के जो प्रोफेटिक ट्रेडिशन है उसके साथ बिल्कुल जुड़े रहना और मुसलमानों के लिए एक अलग आइडेंटिटी अपनाना। ठीक हो गया, ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इसके थ्रू मेनली होती है। फिर क्या होता है कि अकबर की डेथ हो जाती है। अकबर की जब डेथ हो जाती है तो अकबर ना अपने दौर के आखिरी दिनों में शेख अहमद सिरहिंदी को जेल में डाल देता है। शेख अहमद सिरहिंदी जेल में रहते और अकबर की डेथ हो जाती है। अकबर की जब डेथ होती है तो इसका बेटा जहांगीर, जिसका नाम था सलीम, इसका असल नाम था, और जो इसने बाद में नाम अपनाया वो जहांगीर था। जहांगीर की हुकूमत आती है।
جہانگیر ان کو بہت سے لوگوں کو نکالتا ہے اور دین الہی کو ختم کرنے کی طرف کچھ قدم اٹھاتا ہے. جہانگیر ایک نئی چیز سٹارٹ کرتا ہے اس دور میں جس کو بولتے ہیں سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی میں یہ ہوتا ہے کہ جو تعظیماً جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے جھکنا ہوتا ہے. جو شیخ احمد سرندی ہے وہ ان کے سامنے نہیں جھکتے اور نتیجتاً ان کو گوالیئر فورٹ کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے اور ان کو نکالا جاتا ہے. پھر جہانگیر جو ہوتا ہے شیخ احمد سرندی کو اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کے طور پہ رکھ لیتا ہے. شیخ احمد سرندی وہاں پہ اسلام کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کے بیٹے کو بھی پڑھاتے ہیں جو بعد میں شاہ جہان کے نام سے تخت سنبھالتا ہے مغل سلطنت کا. اچھا جی، دا وکٹری آف کریکٹر، جو یہ مطلب شیخ احمد سرندی ہے، ان کی وکٹری کیا تھی؟ میں نے آپ کو یہ بتایا گوالیئر فورٹ کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر شیخ سرہندی کی سنسیریٹی کی وجہ سے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے. جب ریلیز کیا جاتا ہے تیسرے سٹیپ میں وہ ان کو اپنے ایڈوائزر کے طور پہ رکھ لیتے ہیں. جب شیخ احمد سرہندی کو جہانگیر اپنے ایڈوائزر کے طور پہ رکھتا ہے تو اس ٹائم پہ جو دربار کی ماحول ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کے بعد اگر ہم شیخ احمد سرہندی کے امپیکٹس دیکھیں پوری ہندوستان کے اوپر، وہ بڑے مطلب کہ لانگ لاسٹنگ رہے، بڑی مضبوط جڑیں ان کی ہیں. شیخ احمد سرہندی جو تھے ان کے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم. ان کے بعد ان کے شاگرد تھے. ان کے بعد جو لیگیسی چلی انہوں نے پرنس اورنگزیب کو متاثر کیا. پرنس اورنگزیب جو تھا اس نے پورے ہندوستان کے اندر ایک اسلامک گورنمنٹ قائم کی. ہندوستان یہ ہے اور باقی اس کے اثرات پوری دنیا میں چلے گئے. اور نقش بندی جو سلسلہ تھا شیخ احمد سرہندی کے بعد پوری دنیا کے اندر پھیلا. اور بعد میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تب بھی ان کے مطلب تبلیغ کا سلسلہ پھیل چکا تھا اور پوری دنیا ان سے متاثر ہو رہی تھی. اچھا جی، جو ٹو نیشن تھیوری ہے جس کی بیس پہ پاکستان بنا، اس کی روٹس کو اگر دیکھا جائے یہ بھی شیخ احمد سرہندی کے دور میں ملتی ہیں. شیخ احمد سرہندی نے اسلام کو ایک علیحدہ مذہب کے طور پہ پیش کیا. ہندوازم میں املگمیٹ ہونے سے اسلام کو شیخ احمد سرہندی نے بچایا مینلی. اس نے وحدت الوجود کی مخالفت کی اور وحدت الشہود کا کنسیپٹ دیا جس کے مطابق اسلام جو ہے ایک علیحدہ دین ہے. اور اس طرح سے اس نے اپنی ایک مطلب کہ انفلوئنس چھوڑا پوری دنیا کے اوپر. پاکستان پھر اسی ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ بنا اور اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی طرح شیخ احمد سرہندی کو بھی جاتا ہے. اقبال اس حوالے سے کہتے ہیں، جو شیخ احمد سرہندی ہے ان کے حوالے سے جب وہ اس کے جہانگیر کے سامنے نہیں جھکے تھے، وہ کہتے ہیں the one who did not bow his head to Jahangir, whom warm breath lends heat to the freedom, he is the guardian of state of millat in India. ہم نے یہ شعر پڑھا ہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی اس طرح کے جس کی نفس کی گرمی سے ہے گرمی احرار، اس طرح کر کے. یہ سٹیٹمنٹ کا ترجمہ ہے، اس ورس کا ترجمہ ہے ایکچولی یہ کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی گردن وقت کے بادشاہ کے سامنے نہیں جھکی تھی اور ان کے نفس کی جو گرمی تھی اس سے آزادی کی کڑیاں کھلنا شروع ہوئیں اور وہ اصل میں آزادی کی ایک گرمی شامل ہوئی. اچھا جی، یہ ہم نے سارا کچھ آج کے لیکچر میں پڑھا کہ کیسے حالات تھے شیخ احمد سرہندی کے دور میں اور انہوں نے کس طرح سے ان حالات کو ٹیکل کیا اور کیسے وہ ایک ریفارمر کے طور پہ، اصلاح کے طور پہ اسلامک جو اسلام تھا انڈیا کے اندر اس کے لیے اٹھے. آج کے لیے اتنا ہی، اور جہاں تک اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیجئے گا. جزاک اللہ.